علی رسولہ الکریم نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بابو اسم من کذب علی النبی، باب ہے کیا حال ہے اس شخص کا جس نے جھوٹ بولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جھوٹ بولنے سے مراد وہ حدیثیں جو آپ سے بیان نہیں کی گئیں ان کو اپنی طرف سے کہنا کہ یہ اللہ کے رسول کی طرف سے بیان کی گئی ہے، یا جو حدیثیں ضعیف ہیں، شاذ ہیں، موضوع ہیں ان کو بیان کرنا، یا طریقہ کار جو ہمارے سامنے ہمارے ملک میں بدعت کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بات اپنے پاس سے بنائی گئی ہے، حدیثیں اپنے پاس سے گھڑی گئی ہیں اور باپ دادوں کے دین کا رواج ہم نے عام کیا ہے، یا اماموں کے قول کے مطابق ہم چل رہی ہیں، تو نام لگایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، یہ آپ کی حدیث ہے، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے مراد ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ سب سے پہلے اس کی تحقیق کرنی ہے، حدیث کی سند دیکھنی ہے، حدیث قابل اعتماد ہے، یہ پایا ثبوت کو پہنچتی ہے، پھر اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اس شخص کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، یعنی سب سے بڑی بات کہ جو میرے اوپر حدیث جھوٹ باندھے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدثنا علی بن جعد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربیع ابن حراش یقول، کہتے سمعت میں نے سنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، یقول فرماتے ہیں، قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تکذبوا علیہ، نہ جھوٹ بولو مجھ پر، فإنہ من کذب علیہ، پس جو شخص جھوٹ بولے مجھ پر، فلیلج النار، پس چاہیے کہ وہ داخل کر دیا جائے گا یا داخل کر دیا جائے گا اس کو جہنم کی آگ میں۔ حدثنا ابو ولید قال حدثنا شعبۃ عن جامع ابن شداد عن عامر ابن عبداللہ ابن زبیر عن ابیہ قال قلت، میں نے کہا، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ، بے شک میں نہیں سنتا تو اسے حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، کما یحدث فلان و فلاں، جس طرح کی حدیثیں بیان کرتا ہے فلاں اور فلاں۔ کالا کہا، اما انی، لیکن بے شک میں، لم افارق، میں نئی حدیثیں سنانے سے الگ رہتا، ولیکن سمیت، لیکن میں نے سنا، یعنی کہا ہے کہ جس طرح کے تمام لوگ بہت بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی طرف سے کیوں نہیں حدیثیں بیان کرتا؟ انہوں نے کہا، مجھے اس حدیث کو سن کے ڈر لگا کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو میں نے حدیثیں بیان کرنی ہی چھوڑ دی ہیں تاکہ کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو پائے اور کوئی میں حدیث کمزور نہ بیان کر بیٹھوں۔ اور لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول، وہ آپ فرماتے تھے، من کذب علیہ، جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، پس چاہیے کہ جگہ بنا لے، جگہ جہنم کی آگ میں سے، جگہ بنا لے یا داخل کر دیا جائے گا، بات دونوں کی ایک ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھا جائے اور ساتھ اپنے حالات کا جائزہ لیا جائے، جبکہ علم اتنا عام ہے کہ محدثین نے ان حدیثوں کی تخریج بھی کی ہے، کتابوں کی کتابیں لکھ دی ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر اگر کتاب ہے، اس کی تخریج شدہ نسخے ملتے ہیں، اور اگر وہ نہ پڑھا جائے گا، پہلی جو ہے وہ حدیث پڑھی جائے گی، وہ تفسیر پڑھی جائے گی، تو ساری حدیثیں موضوع من گڑت ہیں۔ جو حدیثیں صحیح ہیں ان کی تخریج کر دی گئی ہے۔ اب تخریج شدہ نسخے ہر کتاب کے مل رہے ہیں، بلکہ ہم تحقیق کر کے لیں کہ ہم نے وہ کتاب خریدنی ہے جس کی تخریج ہو چکی ہے، کیونکہ اتنا حافظہ ہم عام لوگوں کا نہیں ہے۔ بے شک ہمیں جو جنرل حدیثیں ہیں سننے میں آتی ہیں، لیکن آپ دیکھتی ہیں کہ کس قدر حدیثوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ان دنوں میں حدیث عام بیان کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، اور یہ سعادت کسی اور کو نصیب نہیں تھی، تو جب یہ دونوں باری باری فوت ہو گئیں، آپ نے یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دونوں بیٹیاں دی تھیں، تو آپ نے فرمایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غمزدہ دے کے، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں باری باری تیرے نکاح میں دے دیتا۔ یہ حدیث پایا ثبوت تک نہیں پہنچی، یہ آپ سے ثابت نہیں ہے۔ اتنا مبالغہ آپ کی ذات کے شان کے خلاف ہے۔ 40 بیٹیاں شخص کی ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اس طرح کی میں کون کون سی حدیث بتاؤں؟ بے شمار حدیثیں ہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جو من گڑت ہیں، جھوٹی ہیں، موضوع ہیں،
لیکن ممبر رسول پہ ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ پھر زیادہ دکھ اس بات پہ کہ اگر کوئی گناہگار بندہ اس کی تحقیق کر کے ایسے خطیب کو آگاہ کر بھی دیتا ہے کہ دیکھو آپ نے حدیث بیان کی تھی، اس کی سند ضعیف ہے، موضوع ہے، جو بھی ہے، تو اس کا حق کیا بنتا ہے؟ جو میرا ذہن ہے، غلطی انسان سے ہو جایا کرتی ہے۔ انسان اگلے خطبے کے اندر کہے کہ میں نے جو گزشتہ خطبے کے اندر حدیث یہ بیان کی تھی، میرے علم میں نہیں تھی، وہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ سے ثابت نہیں ہے، انسان اس کی تردید کر دے، یہ بات بھی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ساری ہڈ بیتیاں ہیں۔ میں نے پیغام دیے، میں کبھی کم رکتی ہوں، کیونکہ مجھے اس بات پہ دکھ لگتا ہے نا کہ اللہ کے رسول پر حدیث باندھی جائے حالانکہ آپ سے بیان شدہ نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میرے باپ پر کوئی جھوٹ بولے، میں اس کی تردید کرنے میں کتنی کوشش کروں گی، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالانکہ وہ بات تو ایک الگ ہے، معمولی بات ہے، جبکہ آپ کی حدیثیں آ رہی ہیں کہ جس نے میرے اوپر حدیث کے متعلق جان بوجھ کے جھوٹ بولا، اور میرا وہ طریقہ نہیں ہے، میری وہ سنت نہیں ہے، مجھ سے ثابت نہیں ہے، میری وہ حدیث نہیں ہے، وہ اپنی جگہ جہنم کی آگ کے اندر بنا لے۔ پھر اس کا حق نہیں بنتا کہ اتنی جلدی لاپرواہی کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کر دے، جبکہ دیکھو اللہ کے رسول کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں حدیثیں اس لیے نہیں بیان کرتا، کیونکہ دوسرا کہتا ہے فلاں فلاں حدیثیں بیان کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، بڑی وارننگ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھا وہ اپنی جگہ جہنم کی آگ کے اندر بنا لے۔ کہیں سے بھی حدیث سنے، فٹ اس کی تخریج دیکھو، اس کی تحقیق کرو، اب تو مشکل ہی کوئی نہیں، نیٹ پہ فوراً اس کی تخریج آ جاتی ہے، اس کے بعد اس کو بیان کرو، تو بڑی جلدی حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر موضوع پہ، ہر موقع پہ حدیثیں الا ماشاءاللہ کو علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، نہیں بتاتے۔ چلو بہرحال کتابوں سے مل جاتا ہے، نسخہ معلوم کرنے سے مل جاتا ہے۔ ہمارے پاس ترمذی شریف جو ہے وہ تخریج شدہ ہے، نسائی شریف جو ہے وہ تخریج شدہ ہے، میرے تفسیر قرآن میں کافی ساری حدیثیں، بے شک اس کا پورا مواد بخاری اور مسلم کے مطابق ہے، بڑی اچھی تفسیر ہے، لیکن کہیں کہیں مصنف نے حدیث دے دی کہ اس کو نسائی نے روایت کیا ہے، اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، پھر مجھے اس کو دیکھنا ہوتا، جو میرے نسخے ہیں نا مطالعہ والے، میں نے جہاں تک، کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا مطالعہ کرنے کا، لیکن اگر مطالعہ کر کے میرے علم میں آ جائے تو میں اپنے نسخے میں لکھ دیتی ہوں اس حدیث کا درجہ یہ والا ہے، تاکہ میرے بعد کچھ یہ بھی نیکی میری چلتی رہے۔ لیکن شوق مجھے بڑا ہے کہ مجھے مکمل ٹائم دیا جائے، ان حدیثوں کو ترمذی نسائی میں دیکھ کر کے میں ان کے درجے تفسیر قرآن میں لکھ دوں۔ تو بہرحال یہ مسئلہ کہ ہمیں پھر حکم دیا گیا ہم ان کی دیکھو نا، ہم کتاب مشکات پڑھتی ہیں، کوئی بھی کتاب پڑھتی ہیں، یہ پڑھنے والے کا سمجھو کہ لیکچر دینے والے کی ذمہ داری ہے کہ تخریج شدہ نسخے سے اس کی تحقیق کر کے پھر اس حدیث کو پڑھایا جائے۔ پڑھتی ہیں ہم ساری ہیں، مشکات میں ساری فصلیں پڑھتے ہیں نا، فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث پڑھتی ہیں، لیکن ہم نے وہاں بتا کے جانا ہوتا ہے اس حدیث کا درجہ یہ ہے، پھر بھی ہمیں ڈر لگتا کہ یا اللہ اگر کہیں ہم سے غلطی ہو جائے ہمیں معاف کرنا، لیکن یہ کوشش ہے کہ میں اپنی زبان سے حدیث کے الفاظ ادا نہیں کروں گی جب تک میں اس کا اچھی طرح اسٹڈی کر کے مطالعہ نہ کر لوں، کیونکہ میں تو لفظ بلفظ کہتی ہوں کہ صحیح ہونی چاہیے، میں تو اس بات میں گناہ سمجھتی ہوں حدیث مسلم کی کہہ دی جائے بخاری کی ہے، حدیث بخاری کی کہہ دی جائے مسلم کی ہے، اسی وجہ سے مطالعہ کرنے کی عادت ہونی چاہیے، اور مطالعہ کرنے سے یہ بات ملتی، بڑی سخت وارننگ ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ میں نے اس مسجد میں جمعہ پڑھنا، اعتکاف بیٹھنا چھوڑ دیا ہوا ہے، حالانکہ 20-25 سال تک میرا یہاں روٹین تھی، جمعہ پڑھنے کی نہیں تھی لیکن اعتکاف بیٹھنے کی تھی، میرے گھر کے قریب تھی، لیکن جب کھلم کھلی حدیثیں ایسی، جن پہ ایسی حدیثیں تھیں کہ صحابہ کرام پر الزام لگتا تھا کفر کا، وہ حدیثیں مولانا صاحب نے اپنے صبح درس کے اندر بیان کی ہیں، ساری اعتکاف والی راتوں میں میں نے کہہ دیا کہ حدیث یہ موضوع ہے، من گڑت ہے، اور یہ سب سے بدترین درجہ حدیث کا ہے۔ اس کے بعد میں نے گھر آ کے سوچا کہ میں ان کو لکھ کے بھیجوں تاکہ میرا ریکارڈ اللہ کے ہاں ہو جائے۔ میں نے ساری حدیثیں جو تھیں اس باب میں وہ لکھی کہ اتنا گناہ ہوتا ہے جو اپنے پاس سے حدیث سنائے یا اس کی تحقیق نہ کرے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ مولانا صاحب آپ نے یہ حدیثیں بیان کی ہیں اور آپ نے اس کی تردید بھی نہیں کی، اس وجہ سے میں آپ کی مسجد میں اب اعتکاف نہیں بیٹھوں گی۔ انہوں نے پڑھا، قاری صاحب کے ذریعے میں نے پہنچایا، اس کا کچھ فائدہ نہ ہوا، پھر بھی آئندہ وقت میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو ان کی عادت ہے یا ان کی روٹین ہے، لیکن میں سخت خلاف ہوں۔ بے شک زندگی 30 سال کی ہے، اگر چاہے انسان تو کچھ نہ کچھ مطالعہ کرنے کے بغیر بول سکتا ہے، لیکن میری امی کی وصیت ہے کہ بیٹا مطالعہ کے بغیر نہیں بولنا، تو میں اس بات سے ڈرتی ہوں، بے شک مجھے ساری زندگی یہ قرآن پڑھاتے اللہ تعالیٰ گزار دے، لیکن میں مطالعہ کرنے کے بغیر کبھی پسند ہی نہیں کرتی، بے شک میرا مطالعہ 5 منٹ کا ہو، 7 منٹ کا ہو، جتنا مرضی ہو، میں نے مطالعہ کر کے پھر میں لیکچر دینا ہوتا ہے کہ شاید کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو پائے، پھر بھی اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، چھوٹی دھمکی نہیں، چھوٹی وعید نہیں
کہ جس نے حدیث وہ بیان کی جو آپ سے ثابت نہیں ہے وہ اپنی جگہ جہنم کے اندر بنا لے۔ کئی حدیثیں آپ کے دماغ میں گھوم رہی ہوں گی، ٹائم نہیں ورنہ بتا کے جاؤں، اور نیٹ پہ بتاتے ہیں کہ یہ حدیثیں ضعیف بیان کی جاتی ہیں، اس کا درجہ اتنا ہے، لیکن بہرحال اب تو یہ بات کوئی ڈکی چھپی ہے ہی نہیں، علم بہت کھل کے واضح ہو کے آ چکا ہے، تقریباً کتابیں تخریج شدہ ملتی ہیں۔ آپ علماء، بعض دفعہ مجھے بھی ایسا مسئلہ بنتا ہے کہ مجھے اپنے بڑوں سے، بے شک وہ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن علم کے اندر بڑے ہیں، وہ مکہ مدینہ کے اندر پڑے ہوئے میرے بچے ہیں، مینا کے بچے، میں ان سے رابطہ کرتی ہوں کہ بیٹا جی میرے علم حدیث کا درجہ آپ بتائیں، وہ کہہ دیتے خالہ جی آپ نے صحیح کہا ہے، یا آپ کو غلطی لگی اس حدیث کو، شیخ البانی نے صحیح کہا، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی میں بھی ابھی اس بارے میں ٹو میں رہتی ہوں، اور ہمیں یہ ساری زندگی ہی ایسا کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ کہا میں نے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، بے شک میں سنتا ہوں پاک پیغمبر کی حدیثیں فلاں فلاں بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہا کہ بے شک میں نہانے پہلے نہیں سنتا آنا ہے، انی لا اسمعو کا، بے شک میں نہیں سنتا تو اسے حدیثیں ان رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کہ ما یحدث فلان و فلان، جس طرح کہ فلاں فلاں حدیثیں بیان کرتا ہے۔ کالا کہا عبداللہ نے، اما انی لم افارقہ، بے شک میں نہیں جدا رہتا حدیثیں سنانے سے، لیکن میں نے سنا پاک پیغمبر سے آپ فرماتے تھے جس نے جھوٹ بولا مجھ پر پس وہ جگہ بنائے اپنے مقعدہ من النار، جگہ جہنم کی آگ سے۔ حدثنا ابو معمر قال کہ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزیز قال کہ انس انہ لا یمنعنی، بے شک ضرور مجھ کو یہ بات روکتی ہے، ان احدثہم حدیثا، یہ کہ میں تمہیں حدیثیں سناؤں، حدیثیں کثیرن بہت زیادہ، یعنی یہ بات مجھے روکتی ورنہ بہت حدیثیں میں سناؤں۔ ان نبی، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، من تعمد علیہ کاذبا، جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، بس صحیح کہ جگہ بنائے اپنی جگہ جہنم کی آگ سے۔ رب زدنا علما۔ حدثنا المکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ، کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ختم ہو گئی کہ ہم ادھر ادھر جائیں، یہاں سے مطالعہ کر کے دیکھ لیا جائے، جو موضوع چاہیے اس موضوع کو فہرست سے دیکھ کے انسان مطالعہ کر دے، اس کو پتہ چل جائے گا۔ یہ کہ دو کتابیں ایسی جس میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جو ہماری قابل عمل نہ ہو۔ حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمہ هو ابن الاقوا، وہ بیٹے ہیں اقوا کے۔ قال کا سمیت النبی، سنا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول فرماتے تھے، من یقول علیہ، جو شخص کہے مجھ پر، ما لم اقول، جو میں نے اس کو نہیں کہا۔ کتنی واضح حدیثیں آ گئی ہیں۔ فلیتبوأ مقعدہ من النار، پس چاہیے کہ جگہ بنا لے اپنی جگہ جہنم کی آگ سے۔ حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانہ عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عن النبی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال فرمایا، تسمو باسمی، تم نام رکھا کرو یا نام رکھ لیا کرو میرے نام پر، ولا تقتنو بکنیتی، اور نہ تم میری کنیت پر کنیت رکھو۔ یہ آپ کی زندگی میں تھا، آپ کی وفات کے بعد انسان رکھ سکتا ہے، جیسے ابو القاسم ہے یا اس کے علاوہ اور، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام محمد رکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں آپ نے ایسا منع کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو بلاتے تو آپ سمجھتے غالباً انہوں نے مجھے آواز دی ہے، لیکن آپ کی وفات کے بعد اب کوئی حرج نہیں ہے۔ وَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ، اور جس شخص نے دیکھا مجھے خواب میں، فقد رآنی، پس تحقیق اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان، پس بے شک شیطان، لا یتمثل فی صورتی، وہ میری شکل کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ ومن کذب علیہ متعمدا، اور جس شخص نے جھوٹ بولا مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، پس چاہیے کہ جگہ بنائے وہ اپنی جگہ جہنم کی آگ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے متعلق جو لوگوں نے ایک من گھڑت روایتیں اختیار کی ہوئی ہیں، ایک تو وظیفے کرتے ہیں کہ یہ وظیفے کر لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا، یہ کر لو وہ کر لو۔ دوسرے نمبر پہ ہر جو بندہ اپنے آپ کی شان بڑھانا چاہتا ہے، شہرت کرنا چاہتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ کا دیدار ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا برحق ہے، لیکن کسی ایک کو وہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا، اس میں کوئی وظیفوں کا ذکر نہیں آتا کہ یہ وظیفہ کرو تو آپ کا دیدار ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں آپ کی سنت پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے والا، جیسے محدثین میں سے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے خواب میں کہا تھا نا کہ فلاں فلاں کتاب کا درس چھوڑ دو، میری کتاب کا درس دو۔ کہا آپ کی کتاب کون سی؟ کہا امام بخاری کی کتاب، جو بخاری ہے وہ میری کتاب ہے۔ تو ایسے ایسے محدثین کو آپ کا دیدار ہو سکتا ہوگا، کوئی شک نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح جو اصل شکل ہے وہ شیطان نہیں اختیار کر سکتا۔
اب جو من گھڑت روایتیں پیش کرتے ہیں مجھے اللہ کے رسول کا دیدار ہوا تھا، سب سے پہلے دیکھا جائے کہ ان کو آپ کے حلیے مبارک کا پتہ ہے کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کے نقش کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، نہیں پتہ. کیونکہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں جنہوں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا ان کو آ کے سوال کرنا پڑتا، کیونکہ اکثر اوقات آپ کسی ممتاز جگہ پہ نہ بیٹھے ہوتے بلکہ اپنے صحابہ کرام میں گل مل کے بیٹھے ہوتے. ہم نے کئی حدیثیں پڑھی ہیں، ان کو آ کے پوچھنا پڑتا تمہارے اندر کون ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ان کو بتایا جاتا تب ان کو پتہ چلتا، کیونکہ آپ کی شکل کی مشابہ مصعب بن عمیر بھی تھے اور بھی کئی آپ کے خاندان کے لوگ تھے جنہوں نے آپ کی نشاندہی میں آپ کے چہرے مبارک کو نہیں دیکھا، وہ زندگی میں ہی دیکھنے سے قاصر رہے، ان کو پہچان نہ آئی. اور جب ہمیں آپ کے حلیے کا اتنا زیادہ پتہ بھی نہیں ہے اور ہم کہیں کہ آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے، آپ کا دیدار نصیب ہوا ہے، ساری بات غلط ہے. امام بخاری کو دیدار نصیب ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ رحمہ اللہ علیہ کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں اور میں پنکھے سے آپ کے اوپر سے مکھیاں اور موذی جانور پیچھے کر رہا ہوں. تو اس کی تعبیر کرنے والے تعبیر کی آپ ایک کتاب لکھیں گے جس میں کوئی بھی ایسی ضعیف اور کوئی بھی من گھڑت روایت نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو اللہ یہ خدمت کا موقع دے گا، موذی جانور مکھیاں پیچھے کریں گے تو یہ چیز الگ ہے. اس لیے ہمیں اس بارے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن یہ حدیث بالکل سچی ہے. کئی جگہ پہ میں نے سنا کہ عورتوں نے کہا کہ ہم اتنی مرتبہ دیدار نصیب ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور لوگوں نے ان کو پیر مان لیا، لوگوں نے ان کو ولی مان لیا، ان کے پاؤں پکڑے، ان سے دعائیں کروائیں، اور وہ اپنی شہرت کے لیے انہوں نے ایسا کیا تھا، حالانکہ وہ تھے بدعتی پکے. تو بدعتیوں کو اللہ کے رسول کا دیدار ہونا میرے پیارے بچوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن حدیث اپنی جگہ سچی ہے. باب کتاب علم، باب ہے علم کے متعلق کچھ لکھنا، یعنی جو صحیح علم ہے ترجمہ لکھنا، تفسیر لکھنی یا کوئی اور کتاب تصنیف کرنی جس میں صحیح حدیثیں لکھی جائیں، اس طرح کی محنتیں کرنی، یہ بات جائز ہے. باب ہے لکھنا علم کو. حدثنا محمد بن سلام قال کہا اخبرنا وکیع عن سفیان عن مطرف عن شیبی عن ابی جحیفہ قال کہا قلت، میں نے کہا لے علی جی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، حل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ قالا فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا نہیں، الا کتاب اللہ مگر اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، او فہم یا کچھ دین کا فہم ہے، اوتیہ دیا گیا ہے اس کو یا دیا گیا دین کا فہم، رجل مسلم مسلمان آدمی کو، وما فی ہذہ الصحیفہ اور ہاں جو اس صحیفے میں ہے. کالا کہا قلت، میں نے کہا ما فی ہذہ الصحیفہ، آپ کے صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کالا فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے العقل یعنی دیت، فکاک السعیر اور چھڑانا قیدی کو، یعنی ہوتا ہے نا کہ بعض وقت کسی پمفلٹ پہ کچھ سمجھو کہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کہا ایک صحیفہ میرے پاس ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دیت دی جائے یا اس کا مطلب کہ قصاص لیا جائے، اس کے علاوہ قیدی کو چھڑانا. لا یقتل مسلم بکافر، نہیں قتل کیا جا سکتا مسلمان کو کافر کے بدلے. اگر کافر نے مسلمان نے کافر کو مارا تو اس کے بدلے اس کو نہیں قتل کیا جائے گا. کافر تو واجب القتل ہے. تو بہرحال کچھ چیزیں لکھی تھی، کچھ پوائنٹ لکھے تھے، انہوں نے کھول کے دکھا دیے. حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین قال حدثنا شیبان عن یحیی عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان خزاعہ، بے شک خزاع نے قتلوا رجلا من بنی لیس، قتل کیا ایک آدمی کو جو بنو لیس میں سے تھا، عام فتح مکہ تھا، فتح مکہ کے سال، بے قتیل ایک قتیل کے بدلے، یعنی انہوں نے پہلے ان کا مارا تھا، منہم جو ان میں سے تھا، قتلوا انہوں نے اس سے پہلے اس کو قتل کیا تھا. فخبر بذلک النبی، پس خبر دی گئی اس بات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. فراقب راحلتہ، پس سوار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر. فخطبہ، پس آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. فقالا، پس آپ نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکہ القتل، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک لیا مکہ سے قتل و غارت کو یا قتل کو، والفیل اور فیل والوں کو بھی. فیل والوں کا واقعہ مشہور و معروف ہے. آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے یہ واقعہ آیا تھا. ابرا کافر 70,000 فوج لے کے کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے 3 کافر بمے ہاتھی برباد کر دیے تھے. تو کہا کہ اللہ نے فیل والوں کو بھی روک لیا، ان کی طاقت نہ ہو سکی کہ حملہ کریں. جب مکہ کی طرف اس محمود ہاتھی کا منہ کرتا ابرا کافر تو وہ چلتا ہی نہ، جب یمن کی طرف کرتا تو دوڑ پڑتا. اس کشمکش میں تھے کہ اللہ کی ابابیلوں کی فوج آئی جنہوں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا. تو اللہ نے
روکا ہوا ہے، یعنی حرم کے اندر لڑائی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ایسا ہو جائے تو مقتول کے وارثوں کو دو باتوں کا اختیار ہے، یا تو قصاص لے لیں یا دیت لے لیں، اور معافی کو تو آپ نے پسند فرمایا ہے نا۔ کالا کہا محمد یعنی امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے، وَجْعَلُوهُ عَلَى الشِّكِّ، یعنی اس کو شک پر سمجھو، یعنی شک پر یہ سمجھو کہ آپ نے یہ کہا تھا ان اللہ حبس عن مقاتل قتلا یا فیلا، لیکن زیادہ ترجیح قتلا کہ یہ لڑائی کو ہے، کہ لڑائی کو اللہ نے روکا اور فیل والوں کو بھی روکا تھا، لیکن یہ اپنا امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کو شک پر سمجھو، اور صحیح بات یہی کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ سے لڑائی کو روک دیا ہے۔ کہا امام بخاری نے وَجْعَلُوهُ عَلَى الشِّكِّ، اس کو شک میں سمجھو، یعنی والفیلا کو قضا اس طرح۔ کالا کہا ابو نعیم نے القتل والفیل وغیرہ، انہوں نے کہا ہے کہ قتل بھی ہے اور فیل والوں کا واقعہ بھی ہے۔ یقول کہا الفیلا، یہ فیل کا واقعہ نہیں ہے۔ وَسُلِّطَ عَلَيْهِمْ رسول اللہ، اور غلبہ دیا اللہ تعالیٰ نے ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، المؤمنین مومنوں کو، الا خبردار وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور بے شک نہیں حلال حرم میں لڑائی کرنا کسی ایک کو پہلے مجھ سے، وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور کسی کو بھی حلال نہیں ہے میرے بعد، یعنی حرم میں لڑائی کریں، قتل و غارت کریں۔ اس کے تو حرام کے بارے میں، حرمت کے بارے میں جانتے ہیں کہ درخت بھی نہیں کاٹا جائے گا، کانٹا بھی نہیں توڑا جائے گا، شکار کیا بھی نہیں جائے گا، شکار بہایا بھی نہیں جائے گا، لڑائی بھی نہیں کی جائے گی، گری پڑی چیز بھی نہیں اٹھائی جائے گی۔ الا خبردار وَإِنَّا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ، اور بے شک میرے لیے بھی لڑائی دن کی ایک ساعت میں حلال کی گئی تھی۔ الا خبردار وَإِنَّا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، اور بے شک یہ اب بھی حرام ہے، یہ لڑائی کرنی اب بھی حرام ہے۔ وَلَا يُقْتَلَا شَوْكَهَا، اور نہ کاٹا جائے کانٹے کو، وَلَا يُوزَدُ شَجَرُهَا، اور نہ کاٹا جائے اس کے درخت کو، وَلَا تُلْقَطُ سَاقِطَهَا، اور نہ اٹھایا جائے گری پڑی چیز کو، إِلَّا المنشدین، مگر اس کا اعلان کروانے کے لیے یا پہچان کروانے کے لیے۔ فمن قتلا، پس جس چیز کو قتل کیا جائے، فہو خیر النظرین، پس اس کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ اما ان یوکلا، یہاں یہ کہ وہ دیت لے لے، و اما ان یقاد، اور یہاں یہ کہ وہ قصاص لے لے، اہل القتلی، اپنا اہل القتیل ہی قتیل والوں سے، فجائن جنہوں نے قتل کیا ان سے، فجا رجل، پس آیا ایک آدمی، من اہل الیمن، یمن کی طرف سے، فقالا، اس نے کہا، دیکھو نا امام صاحب نے ترجمۃ الباب میں اس کو ملا دیا کہ آپ کے اس موقع پہ ایک آدمی نے کہا کہ اکتب لی، یہ جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا یہ مجھے لکھ دو، تو ثابت ہوا کہ لکھ کے دینا جائز ہے۔